بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 300 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 300 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 2211۔ مجھے سخت محنت کرنے کے باوجود ترقی نہیں ملی۔ میری جلدی جانے کے باوجود ہمیں جگہ نہیں ملی، یعنی کسی کام کرنے کے باوجود ہمیں یہ چیز نہیں ملی۔ تو اس سینس میں یہ جو سینٹینس ہے، مجھے سخت محنت کرنے کے باوجود ترقی نہیں ملی۔ I didn't get the promotion in spite of working hard. I didn't get the promotion. مجھے ترقی نہیں ملی in spite of یعنی کے باوجود۔ in spite of ایک پراپوزیشن ہے۔ in spite of working hard یعنی سخت محنت کرنے کے باوجود مجھے ترقی نہیں ملی۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ اس کا بھائی تم سے بہت بڑا لگتا ہے، یا وہ عمر میں تم سے بہت بڑا لگتا ہے۔ اس کا بھائی تم سے بہت بڑا لگتا ہے۔ His brother looks much older than you یعنی اس کا بھائی تم سے بہت بڑا لگتا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے یہ ہمارا 3۔ تم مجھ سے اجنبی کی طرح سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے غیروں جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ بیہیویئر کیوں ایسا پیش کیوں آ رہے ہو؟ تم مجھ سے غیروں کی طرح سلوک کیوں کر رہے ہو یا اجنبی کی طرح سلوک کیوں کر رہے ہو؟ Why are you treating me like a stranger یعنی تم مجھ سے ایک اجنبی کے طور پہ برتاؤ کیوں پیش آ رہے ہو؟ جیسے اجنبی ہوتا ہے کہ جس سے پوچھنا کہ بھئی آپ کب تک یہاں رہیں گے، آپ یہ کام کب تک کریں گے، آپ یہ کام کتنے میں کر دیں گے، مطلب جس سے وہ جو ہے نا وہ اجنبیت کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سینس جو کریٹ ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم مجھ سے اجنبی کی طرح سلوک کیوں کر رہے ہو۔ Why are you treating me like a stranger؟ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ میں پہلے آپ کے مینیجر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں پہلے آپ کے مینیجر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ویورز، اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز سمجھانا چاہوں گا۔ اگر یہ فکر ہوتا کہ مجھے پہلے مینیجر سے بات کرنی چاہیے تھی، یعنی میں نے نہیں کی لیکن کرنی چاہیے تھی، should have، کئی فکرے بنائے ہوئے ہیں should have کے۔ دوسرا فکرہ ہے کہ میں مینیجر سے پہلے بات کر سکتا تھا، یعنی میرے پاس آپشن تھی لیکن میں نے پہلے مینیجر سے بات نہیں کی، could have۔ یہاں پہ کیا ہے کہ میں پہلے آپ کے مینیجر سے بات کرنا چاہتا تھا، یعنی میرا تو دل تھا، مطلب میرے پاس آپشن نہیں تھی لیکن میرا یہ تھا کہ میں مینیجر سے بات کروں، لیکن انجانے میں یا کسی اور وجہ سے یا کسی بھی ان نون ریزن کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں پہلے مینیجر سے بات کرنا چاہتا تھا، مین کہ نہ تو مجھے پہلے اپرچونٹی تھی اور نہ ہی مجھے یعنی کہ میں پہلے مینیجر سے بات کرنے چاہیے تھا، یعنی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے پہلے مینیجر سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ چیز کچھ اور ہے۔ یہاں پہ کیا ہے جی کہ میں پہلے آپ کے مینیجر سے بات کرنا چاہتا تھا، یعنی میرا دل تھا کہ مینیجر سے بات کرنا لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ I wanted to speak with your manager first۔ I wanted to speak with your manager first۔ میں مینیجر سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا،
یعنی اس میں آپ کی خواہش جو ہے نا وہ ہے، اس میں اپرچونٹی نہیں ہے یا کرنے کی چاہیے کہ یہ کرنی چاہیے تھی، فلاں چیز کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو بھی لگ سکتا ہے، اسپیک ود بھی لگ سکتا ہے، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں۔ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک ود یور مینیجر فرسٹ، میں آپ کے مینیجر سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5، میں آپ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا، میں آپ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اب ویورز یہاں پہ بھی اس فکرے کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم ٹرانسلیشن کو سامنے لا کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ اتنا فکرہ دیکھیں، آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک، آئی ول ٹرائی، اگر سپوز میں کہوں آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک دس بک فار یو، یعنی میں یہ کتاب آپ کے لیے لینے کی کوشش کروں گا۔ آئی ول ٹیک، آئی ول ٹرائی، میں کوشش کروں گا، ٹو ٹیک دس بک فار یو۔ اگر یہ بھی کہہ سکتا ہوں جی کہ آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک دس بک فرام ہم، میں اس سے یہ کتاب لینے کی کوشش کروں گا، میں یہ کتاب اس سے لینے کی کوشش کروں گا، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک سم ٹائم۔ اگر یہاں تک ہو کہ آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک سم ٹائم، میں کچھ ٹائم لینے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے لینے کی کوشش کروں، کسی بندے سے۔ لیکن جب یہاں پہ آ رہا ہے جی آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک سم ٹائم آؤٹ فار یو، یا آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار یو، ٹیک آؤٹ ایک فریزل ورب ہے جس کے کئی میننگ ہیں، جن میں ایک میننگ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو ایکسٹریکٹ کرنا، یعنی نکالنے کی کوشش کرنا۔ ٹیک آؤٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی چیز کہیں سے ادھار لینا، یعنی قرضہ ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کو نکالنا، یعنی نکالنا کسی چیز کو، سپوز اگر آپ کہتے ہیں جی دانتوں کو نکالنا، تو وہاں پہ بھی ہم ٹیک آؤٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ کسی کو انوائٹ کرنا، کسی کو کسی جگہ پہ لے جانا، کسی کو مثلا بینک سے رقم نکالنے کو بھی ہم ٹیک آؤٹ کہہ سکتے ہیں، ودڈرا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیک آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی چیز کو ختم کرنا، تہس نہس کرنا، اس کو بھی ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریزل ورب جو ہے وہ اس کے ایک فریزل ورب کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کنٹیکسٹ دیکھنا ہے۔ میں اس کی ایک جو سیریز شروع کی ہوئی ہے اور اس کو اب کنٹینیو کرنے لگا ہوں، کہ جس میں یہ ہے کہ فریزل ورب کا کنٹیکسٹ سمجھنا ہے۔ کنٹیکسٹ سمجھیں گے تو بات کلیئر ہوگی۔ اب دیکھیں نا، آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک سم ٹائم آؤٹ فار یو، میں آپ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک سم یا ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار یو۔ تو اس طرح فریزل ورب کے کئی میننگ ہوتے ہیں، تو اس میننگ میں سے ہم نے اس کو کنٹیکسٹ کو سمجھ کے، یعنی کنٹیکسٹ مین ہوتا ہے کہ بات کی اصل مقصد کیا ہے سمجھانے کا، یعنی بیچ میں سے ٹوٹل جو بات ہے وہ چل کس لہجے میں رہی ہے، تو پھر اس حوالے سے اس کا مطلب نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ آجیے، میں آپ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا، آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک سم ٹائم آؤٹ فار یو، یا آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار یو، میں آپ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 6، میں پچھلے ہفتے سے اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ اردو میں مسٹیک آ گئی ہے، رہ جو ہے نا وہ فکرہ نہیں ہے، میں پچھلے ہفتے سے اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہاں پہ رہا ہوں صرف لکھا ہوا ہے، لیکن رہ کا جو ہے نا وہ لفظ مسنگ ہے، تو کائنڈلی اس کو ذرا کریکٹ کر لیجیے گا۔ میں پچھلے ہفتے سے اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ I have been staying with my friend since last week. Since last week یعنی پچھلے ہفتے سے اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ لیونگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سٹے جو ہے وہ ٹیمپریری طور پہ ہوتا ہے، اور لیو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو جو کہتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ سٹے ٹیمپریری اور لیو جو ہے وہ پرماننٹ کے سینس میں آ جاتا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 7، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان خالی کر دوں، یا میں چاہتا ہوں کہ وہ میری دکان خالی کر دے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری دکان خالی کر دے، یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی دکان خالی کر دیں، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دکان خالی کر دے۔ تو اس طرح کے سینس میں ہم یہ فکرہ بنا سکتے ہیں
ہی وانٹس می یعنی وہ مجھ سے چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ٹو ویکیٹ ہز شاپ, کہ اس کی دکان خالی کر دوں. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان خالی کروں. ہی وانٹس می ٹو ویکیٹ ہز شاپ. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8. میرے خیال میں ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. وی شوڈ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9. تمہاری میرے موبائل کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یعنی تم نے میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یعنی اس طرح کی فکرے ہے کہ کوئی کام ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اس کو آپ جو ہے وہ سخت قسم کی جو ہے وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ بھئی تمہیں میرے موبائل کو ٹچ کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ تم نے یہاں میرے موبائل کو دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، اس کو اپنے پاس رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ ہم فکرہ بنا سکتے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی موبائل. اب جس کے اوپر آپ نے کہنا ہے ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی بک، ٹچ مائی موبائل، ٹچ مائی واچ، ٹچ مائی جو بھی چیز کو آپ یہاں پہ اس کو لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہے تمہیں میرے موبائل کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی موبائل. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے. یعنی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے اوپر کیا مصیبت گزر رہی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے گزارا کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں یا کس طرح گزارا کر رہے ہیں. یعنی کسی مصیبت میں جو بندہ گزرا میں سفر کر رہا ہے اس کی آپ کیا بات کر رہے ہیں. I can understand what you are going through. Going through یعنی go through ایک فریزل ورب ہے جس کے کئی میننگ ہیں، جن میں سے ایک میننگ یہ بھی ہے کہ سخت وقت، کوئی سفر، کوئی بیڈ ٹائم، کوئی بیڈ ایکسپیرینس، کوئی ایسا جس میں آپ جو ہے وہ مشکل میں ہوں، جس میں آپ کوئی آسانی نہ ہو آپ کے لیے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے. I can understand what you are going through. یعنی اس کو ہم سمپل میں ہی تو یہ بنا سکتے ہیں نا، I can understand what kind of problem you are facing. تو اس طرح کے جو سینٹینس آپ بنا سکتے ہیں، لیکن فریزل ورب کو جو ہے وہ جتنے ورب کے اوپر آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا آپ کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا لفظوں پہ وہ اچھی ہوگی. سمپل تو فکرہ بنا لیں گے I can understand، میں سمجھ سکتا ہوں what you are cooking، کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا بنا رہی ہیں. I can understand what you are reading، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن فریزل ورب کو جتنا یوز کریں گے اپنے سینٹینسز میں وہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جس کو انڈرسٹینڈنگ وہ زیادہ براڈ کرے گی. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہماری آج کی انگلش بول چال سبق نمبر 300 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویور جو ہے وہ بیل آئیکن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ چینل کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائملی مل سکے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.